یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم شکر گزار ہیں آج اس خوبصورت صبح کے لیے جس میں ہم روحانی طور پر تازہ ہوئے پرستش کے وسیلے، ستائش کے وسیلے خدا نے ہم کو برکت دی۔ آمین۔ اس سے پہلے کہ خدا کا کلام سنیں، میں آپ کے سامنے اس کے ساتھ ہی ایک اشتہار کلام میں سے دیکھیں میرے ساتھ، جن کے پاس بائبل مقدس ہے ضرور نکالیے۔ اعمال کی کتاب 12 باب، اس کی پہلی 5 آیات۔ قریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بیٹے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا۔ جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہ عید الفطر کے دن تھے، اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبان کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پیروں میں رکھا، اس ارادہ سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ بس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یعقوب 5 باب 16 اور 17۔ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ میںہ نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک میںہ نہ برسے۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیں۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین۔ آج جس ٹاپک پہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے وہ میرے سامنے ہے کلیسیا کی دعاؤں کی طاقت، کیونکہ لکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے چرچ کی دعاؤں میں بڑی پاور، بڑی طاقت، اور یسوع مسیح نے بھی کہا اگر زمین پر کسی بات کے لیے بھی 2 شخص متفق ہو جس کے لیے وہ چاہتے ہوں، جس کے لیے چاہتے ہوں، وہ اتفاق کریں، اکٹھے ہو جائیں، یونائٹ ہو جائیں، اور میرے باپ کی طرف سے وہ ہو جائے، وہ بات، وہ کام، وہ مسائل، وہ کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، چینج ہو جائے گا جس بات کے لیے چرچ یونائٹ ہو کر دعا کرے۔ اور میرے عزیزو، جب چرچ دعا کرتا ہے، جب کلیسیا کسی کام کے لیے، دعا کے لیے یونائٹ ہو، اور چرچ کی طاقت پریئر میں ہے، دعا میں ہے، اور یہ دعا میرے عزیزو ایسی دعا چرچ کی طاقت کا بھید جو یہاں ہم اعمال کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، آج
میں چاہتا ہوں بحیثیت چرچ، بحیثیت ایماندار، بحیثیت کلیسیا، روح میں آپس میں ہمیں کنیکٹ، اتفاق کرنے، یکجا بن کر ہو کر دعا کی ضرورت ہے ان آخری ایام میں۔ اور میرے عزیزوں، خدا کو پکارنا، دعا کرنا اور یونائٹ ہو کر یہ بلیسنگ، یہ برکت، یہ پاور ایماندار کی اور کلیسیا کی ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی یہ دعائیں کی کہ اے باپ ان کو ایک کر۔ کیا کر؟ یسوع مسیح بھی یہی چاہتا تھا، اے باپ، اس نے دعائیں کی ان کو ایک کر۔ کیسے ایک کر؟ جس طرح میں اور تو ایک ہے، روح القدس، جس طرح باپ، بیٹا، روح القدس ایک، یونائٹ، اسی طرح میرے لوگوں کو، چرچ کو بھی کیا کر؟ ایک کر۔ اور روح القدس بھی آج یہی تحریک دیتا ہے اور اس کا پھل بھی یونائٹ کرتا ہے، اور لکھا ہے روح کا پھل محبت، یونائٹ کرنے کے لیے۔ اور میرے بہنوں، میرے بھائیوں، جہاں جہاں روح القدس نازل ہوتا ہے، جہاں جہاں لوگ روح القدس سے ممور ہوتے ہیں، وہاں لوگ یونائٹ ہوتے جاتے ہیں۔ روح القدس ان کو اکٹھا کرتا جاتا ہے۔ اور سو آج ہمیں تحریک، میرے عزیزوں، روح القدس اس کلام سے دے رہا ہے کہ ہم خدا کو پکارنا اور روح کی یگانگت میں، روح کی یونٹی میں دعا کرنے میں ہماری پاور ہے، بلکہ ہم پاورفل بن جاتے ہیں۔ اور یہ کتنا اہم ہے خدا کے نزدیک، یہ کتنا پسندیدہ ہے خدا کے نزدیک۔ اس کو میرے عزیزوں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا 5ویں آیت کا مطالعہ کیجئے یہاں پر، اور لکھا ہے پس قید خانے میں تو پطرس کی کیا ہو رہی تھی؟ ذرا آواز بلند کر کے بول دیں، پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی۔ کتنے سپاہیوں میں؟ 16 سپاہیوں میں، 4 پہرے، زنجیروں میں جکڑا ہوا، اس کی نگہبانی ہو رہی ہے، 3ری 4تھی کوٹھڑی میں بند کیا ہوا ہے۔ ادھر پطرس کی تو نگہبانی ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف مگر کلیسیا بادل و جان، چرچ بادل و جان ہو کر دعا کر رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے، تحریک دیتا ہے۔ اور ذرا غور کریں کہ ابھی چرچ یعقوب کی شہادت کے سوگ میں سے باہر نہیں نکلا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ پطرس کو بھی اسی وقت پکڑ لیا گیا، کیونکہ یہودی یعقوب کی شہادت سے خوش ہوئے، ان کو بات اچھی لگی کہ یعقوب کو قتل کر دیا گیا ہے، یعقوب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ہیرودیس نے کہا بلے بلے بھئی، لوگ میرے نعرے مارنے لگتے ہیں، اے پطرس نہیں پکڑا۔ پطرس کو بھی پکڑا اور قید میں ڈالا اور نگہبانی اور سخت پہرے میں اسے رکھا۔ اور لیکن کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ دل و جان دعا کر رہی ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ کلیسیا یعقوب کا قتل بہت تکلیف دہ بنا، اور پھر پطرس کا گرفتار کر لیا جانا یہ کلیسیا کے لیے بہت ہی نقصان دہ تھا، پرسیکیوشن تھا اور اظہار ثانی تھی اور بہت تکلیف دے رہا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس کلیسیا کو
ختم کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہا تھا، چرچ کو ستانے کے لیے کر رہا تھا، چرچ کو دکھ دینے کے لیے کر رہا تھا، یا چرچ کو غیر مؤثر کرنے کے لیے یہ کر رہا تھا، کیونکہ ہم 4 آیت میں پڑھتے ہیں کہ ہیرودیس نے کلیسیا پر ہاتھ ڈالا۔ کس پر ہاتھ ڈالا؟ ہیرودیس نے یہ دیکھ کر کہ یہودی میرے اقدام سے یعقوب کے قتل کرنے سے خوش ہوئے ہیں، تو اس نے ساری کلیسیا پر ہاتھ ڈالا۔ کنگ ہیرودیس اور کنگ ہیرودیس، لیکن کنگ ہیرودیس یہ نہیں جانتا کہ کنگز آف کنگ، بادشاہوں کے بادشاہ یسوع کی کلیسیا پر ہاتھ ڈالنا کتنا مشکل ہے، اور کلیسیا پر ہاتھ ڈالنا یہ معمولی بات نہیں۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں اس واقعہ کے بعد؟ ہم آگے جا کر پڑھتے ہیں خدا کے فرشتے نے اسے مارا اور وہ مر گیا، کیڑے پہ گئے۔ اس واقعہ کے بعد کلیسیا بادلو جان کیا کر رہی تھی؟ کلیسیا بادلو جان اور پطرس بھی کیا ہو گیا؟ ساری بیڑیاں کھل گئی، پھاٹک گر گئے، اور قید خانہ میرے عزیزو دروازے کھل گیا، اس کی جو ہتھ کڑیاں تھی وہ کھل گئی، اور پطرس با حفاظت باہر آ گیا۔ یہ میرے عزیزو چرچ کی دعاؤں کے سبب سے، اور میرے عزیزو اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت نہ صرف ہیرودیس کے پھاٹکوں پر، ہیرودیس کی جیلوں پر، ہیرودیس کے قید خانوں پر، بلکہ یسوع مسیح کی قدرت، یسوع مسیح کی پاور عالم روا کے پھاٹکوں پر بھی غالب آتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے کہا عالم روا کے دروازے بھی تم پر غالب، میں ایسی کلیسیا پاورفل بناؤں گا۔ اور میرے عزیزو چرچ پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی جب وہ سپرٹ میں، دعا کی سپرٹ میں، روح القدس میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور اس کی کلیسیا پر ہیرودیس بادشاہ اور کتنے شہنشاہ، رومی شہنشاہوں نے میرے عزیزو قصد کیا کہ ہم اسے قتل کریں، اسے ختم کر دیں، کلیسیا کو ہم ختم کر دیں گے، کلیسیا کو ہم صفائے ہستی سے مٹا دیں گے۔ لیکن کہاں ہے وہ ہیرودیس؟ کہاں ہے وہ رومی شہنشاہ؟ وہ خود مٹ گئے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ لیکن یسوع کی کلیسیا آج بھی زندہ ہے، کیونکہ یسوع مسیح زندہ ہے، کیونکہ یسوع مسیح خود زندہ ہے، اس لیے اس کی کلیسیا کو بھی کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، کیونکہ یسوع نے کہا میں اپنی کلیسیا بناؤں گا اور اس پر موت اور عالم روا کے دروازے غالب۔ لیکن میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اعمال کی کتاب یا یروشلم کی کلیسیا کی روح کو کیچ کریں۔ کیا کریں؟ ہم کئی دفعہ فیشن کیچ کرتے ہیں، ہم کئی دفعہ انڈیا کی رسومات کیچ کرتے ہیں۔ کتے بیاہ شادی تے جائیں ہوتے اسی اگوں سوچنے کہ میں بھی اپنے منڈے کی شادی تے جی کرتا ہے، پہلو ہی سوچ لیتا ہے۔ ہم فیشن کیچ کرتے ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں کیچ کرتے ہیں، لیکن آج کا چرچ اگر کسی چیز کو کیچ نہیں کر رہا، وہ کلیسیا کی اسپرٹ کو کیچ نہیں کر رہا۔ اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج ہمیں چرچ کی اسپرٹ، اور چرچ کی اسپرٹ دعا میں پاور ہے، دعا کی طاقت ہے، دعا یا پریئر ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جس بات کے لیے بھی
तुम मुतफिकों का जिस बात को चाहोगे और वो आसमान पर मेरे बाप की तरफ से तुम्हारे लिए जिस बात को चाहोगे। लेकिन हम चाहते क्या? हम तो कुछ चाहते नहीं, था मतलब। इसलिए हम यूनाइट भी नहीं इस काम के लिए, इसलिए दुआ की स्पिरिट भी नहीं हमारे पास, इसलिए हम उस तरह दुआएं भी नहीं कर पा रहे। और मेरे अजीजों, आज जिस बात की हमें जरूरत है वो दुआ की स्पिरिट को कैच करने की जरूरत है। और जरूरत इस बात की है कि कलीसिया ईमानदार आज आखिरी दौर में इस बात को समझें, इस बात को अंडरस्टैंड करें। रूहुल कुद्स की आग, रूहुल कुद्स का मसा, रूहुल कुद्स की कुव्वत। लेकिन ये कैसे यीशु ने कहा, मुकाशफा क्या दिया? जब तक ये पावर तुमको ना मिले, क्या की करना? ठहरना। और ठहरने से क्या मुराद? दुआ करना, ठहरे रहना, दुआ करना, ठहरे रहना, दुआ करना। ये स्पिरिट आज ईमानदारों को इसकी जरूरत, आज ईमानदारों को, मेरे अजीजों, इस स्पिरिट को कैच करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। उधर पतरस कैद में है, एक बड़ी पावर उसकी निगहबानी कर रही है, लेकिन कलीसिया क्या कर रही है? बादिलो जान उसके लिए दुआ कर रही है, बादिलो जान। और ये दुआ हो कहां रही है? पता कहां हो रही थी? ये दुआ हो रही थी एक घर में, और एक घर में, यूहन्ना मरकस के घर में, एक कमरे में। और ये वही जगह थी यरूशलेम में जब वो रूहुल कुद्स से जिस घर में भर गए थे, जहां रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ था। यह वही बालाखाना था। और इसका मतलब क्या है? जहां जहां चर्च दुआ करता है, जहां जहां इस स्पिरिट में चर्च इकट्ठा होता है, वहां रूहुल कुद्स नाज़िल होता है, वहां लोग आजाद होते हैं, वहां कैदी रिहाई पाते हैं, वहां जुए टूटते हैं, वहां शिफा आती है, वहां मौजज़े होते हैं, वहां रसूल होते हैं, वहां नबी होते हैं, वहां नबूवत का रूह होता है। जहां लोग क्या करते हैं? दुआ करते हैं। जो चर्च इस स्पिरिट को कैच कर लेता है, मेरे अजीजों, ये चर्च की पावर, ये चर्च की ताकत का भेद है। इस वक्त ईमानदार अपने घरों में जमा हुआ करते थे, प्रस्तुत करने के लिए, दुआ करने के लिए, और उन्होंने अपने घर, बल्कि अपने आप को वक्फ कर रखा था, डेडिकेट कर रखा था, और अपने आप को मखसूस किया हुआ था। और वो घर घर जमा होते थे। क्या होते थे? घर घर जमा होते थे। उनके पास एक भी चर्च बिल्डिंग तो नहीं थी, लेकिन वो अपनी जात में खुद चर्च थे, वो खुद चर्च बिल्डिंग थे, वो खुदा का मस्कन थे, वो पाक तरीन मकान थे जहां पर खुदा उतरता। और लिखा हर रोज लोगों में काम करता, और जो निजात पाते थे, शिफा पाते थे, वो उनमें क्या हो जाते थे? शामिल हो जाते थे, क्योंकि खुदा उनमें खुद, वो खुद चर्च थे, वो खुद चर्च बिल्डिंग थे, और खुदा का रूह उन पर नाज़िल हो रहा था। सवाल ये है, क्यों वो यहां दुआ कर रहे हैं? इस सूरत हाल में कलीसिया क्यों दुआ कर रही थी? याकूब को हेरोदिस ने कत्ल कर दिया, पतरस को कैद खाने में बंद कर दिया, और उस पर 16 सिपाहियों का पहरा, और कुछ और वो करना चाहता था। और मेरे अजीजों, लेकिन कलीसिया, चर्च दुआ की
طاقت پر یقین رکھتی ہے، دعا کی پاور پر یقین رکھتی ہے، اور دعا کی پاور پر ایمان رکھتی ہے، اور دعا کی طاقت پر میرے عزیزو کلیسیا کا ایمان، یقین، میرے عزیزو یہ ان کو پاورفل بنا رہا تھا۔ کسی بھی صورتحال میں، مشکلوں میں، دکھوں میں، اعزازانیوں میں، تکلیفوں میں اور ڈپریشن میں، کلیسیا کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار تھا اس وقت وہ دعا تھی۔ وہ کیا تھی؟ دعا خود ایک بہت پاورفل ویپن، دعا خود ایک بہت بڑی طاقت۔ لیکن وہ دعا کیسے کر رہے تھے؟ کیسے کر رہے تھے؟ کیا لکھا ہے؟ بدل و جان وہ دعا کر رہے تھے، بدل و جان۔ دوسری طرف ہیرودیس ارادہ کر چکا ہے کہ عید فصح کے بعد پطرس کو بھی قتل کرے گا۔ دیکھیں ارادہ پکا۔ اب ان کے پاس نہ تو لیگل ہیلپ ہے، ان کے پاس کوئی قانونی مدد نہیں، کیونکہ ایک منصف ہی ارادہ کر لے تو باقی بچتا کیا ہے؟ ایک جج ہی ارادہ کر لے انہوں مارنا ہے تو پھر ہو کی سکتا ہے۔ لکھا ہے ہیرودیس ارادہ کر چکا ہے کہ عید فصح کے بعد اس کو قتل کر دے گا۔ ابتدائی کلیسیا، دعاؤں پر ایمان رکھنے والی کلیسیا، ہر بڑے چیلنج کو اور اس کا سلوشن، ہر بڑی اعزاز ثانی کا سلوشن، ہر بڑی مصیبت کا سلوشن، ہر بڑی مشکل کا سلوشن، ان کے پاس صرف دعا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیا سلوشن ہے مال کی کتاب میں؟ دعا، دعا اور گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرنا۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم گھٹنوں کے بل ہوں گے پھر ہمارے سارے چیلنج، ہماری دعاؤں کا جواب آئے گا اور ہم سارے چیلنجوں کا، ساری مشکلوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور میرے عزیزوں گھٹنوں کے بل ہونا آج چرچ کو سیکھنا ہوگا۔ خدا کے حضور میرے عزیزوں بادل و جان دعا کا میرے عزیزوں بھید جاننا ہوگا۔ اور ایک پوائنٹ ان کے پاس یہی تھا کہ بادل و جان ہو کر کیا کرتے تھے؟ وہ دعا کرنے والے بن گئے۔ اور میرے عزیزوں بادل و جان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بادل و جان اس کے معنی کیا ہے؟ ہم کیسے بادل و جان ہو کر دعائیں کریں؟ بادل و جان دعا کرنے کا مطلب ہے مسلسل حوصلہ شکنی کے بغیر دعا کرنا، بادل و جان۔ مثلا خداوند یسوع مسیح باغ گتسمنی میں لکھا ہے جان کنی کی حالت میں، اور ایک بڑا چیلنج کہ وہ لوگ آئیں گے، اسے پکڑیں گے، اس کے منہ پر تھوکیں گے۔ یہ باتیں اس نے پہلے کر دی۔ اسے مصلوب کریں گے، اس کی تذلیل کریں گے، اس کو ستائیں گے، اس کو صلیب پر ٹانگ دیں گے۔ لیکن وہ جانتا ہے اسی کام کے لیے تو میں زمین پر آیا۔ لیکن جان کنی کی حالت میں